بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سبق نمبر 16 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور سبق نمبر 16 کا جو ہمارا تعلق ہے وہ ہے تفخیم اور ترقیق کے متعلق، یعنی وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور جیسے ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ جو ہے وہ ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو یہ وہ حروف ہے کہ جن کی کبھی کبھار کسی وجوہات کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان قواعد کی وجہ سے جو ہے پھر کبھی موٹے ہو جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم تفخیم اور ترقیق کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو سبق نمبر 16 ہمارا جو ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تفخیم کے متعلق کہہ رہے ہیں، تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ تین حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے حروف بتائے؟ الف، لام، را۔ یاد رکھیے گا، کبھی الف ہوتا ہے، کبھی لام ہوتا ہے اور کبھی را ہوتا ہے، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب الف کے متعلق کہہ رہے ہیں، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب الف سے پہلے پر حرف آنے سے مراد کیا ہونا چاہیے اور باریک حرف آنے سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ سادی سی بات ہے، الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، اور حروف مستعلیہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑ جاتے ہیں، اگر الف سے پہلے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو ہم الف کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قاف، صاد، خا، ضاد، اس طرح کر کے کوئی حرف آ جاتا ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم کیا کریں گے؟ الف کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ خا الف زبر خا، الف کو یہاں موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، اس طرح کر کے ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ باریک حرف آ جائے تو حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، تو یہاں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے۔ یہ الف کو موٹا اور باریک پڑھنے کی صورت ہے کہ اگر الف سے پہلے کوئی حرف ایسا ہے جو موٹا پڑھا جائے تو الف کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر کوئی حرف ایسا ہے جو باریک پڑھا جائے تو اس کو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ لام جو ہے وہ ہم حروف مستعلیہ کے اندر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حروف مستعلیہ میں لام نہیں ہوتا۔ لام کو پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کے متعلق جو بات ہے وہ کیا ہے؟ لام کی سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کہ ایک لام وہ ہوتا ہے جو حروف مفردات میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے پہلی تختی کے اندر، الف با تا سا جو ہم نے حروف پڑھے تھے، اس کے اندر ہم نے ایک حرف پڑھا تھا نا لام۔ لام ایک وہ لام ہے جو ہم حروف مستعلیہ کے علاوہ یعنی حروف مفردات میں پڑھتے ہیں، اور ایک لام جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اسم جلالت کے لام کو۔ کس کے لام کو؟ اسم جلالت کے لام کو۔ تو اسم جلالت کا جو لام ہے وہ ہے، اسم جلالت سے مراد ہوتا ہے لفظ اللہ، یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لفظ اللہ، یہ اسم جلالت کہلاتا ہے۔ اب لام کو پر پڑھنے کا جو قاعدہ ہے وہ یاد رکھیے، لام جو ہے وہ اسم جلالت کا یعنی لفظ اللہ کا جو اسم جلالت کا لام ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں ایک ہے الف، پھر دوسرا ہے لام، پھر تیسرا لام ہے، پھر ہا ہے۔ الف لام لام ہا، دو لام ہیں پھر ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو لاموں میں سے دوسرا لام ہے جس کو ہم اسم جلالت کا لام کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس لام کو اسم جلالت کا لام کہا جاتا ہے۔ تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس کو سمجھنا اس طرح آسان ہے، جیسے ہم دیکھیں حروف مفردات جو ہم نے پڑھے تھے الف با تا سا جیم ہا خا، تو اس کے اندر ایک لام آتا ہے، تو اس لام کو تو ہم کبھی بھی باریک نہیں پڑھیں گے اور کبھی بھی پر نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہی لام بہت ساری جگہوں پر آئے گا،
اب جیسے وہی لام ہم نے اس میں جلالت کے اندر پڑھا، تو یہ اس میں جلالت کے اندر آنے کی وجہ سے اس کی یہ خاصیت ہو گئی کہ کبھی اس کو موٹا پڑھا جائے گا، کبھی اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ لیکن جو سادہ لام ہے، جو حروف مفردات والا لام ہے، اگر جیسے وہ کسی اور لفظ کے ساتھ آتا ہے اس میں جلالت کے علاوہ، تو اس میں جلالت کے علاوہ جہاں بھی وہ لام آئے گا اس کو ہم باریکی پڑھیں گے۔ دیکھیے انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے۔ تو دو ہی چیزیں ہو گئیں، ایک اس میں جلالت کا لام ہے اور ایک اس میں جلالت کے علاوہ کا لام ہے۔ جو اس میں جلالت کا لام ہے وہ تو کبھی پر پڑھا جائے گا، کبھی باریک، اور اس میں جلالت کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ باریک ہو جائیں گے۔ تو اس میں جلالت کا لام یہ دو صورتوں میں موٹا ہوگا، کہ جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر یہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اب اس کی مثال ہم انشاءاللہ جب ہم اس کا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو وضاحت کر دیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی جو ہیں وہ 7 صورتیں ہیں، را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ترتیب وار آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ دیکھیے را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں سے سب سے پہلی، را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ ہم نے پہلی تختی کے اندر جو حروف پڑھے تھے، اس کے بعد تیسری تختی کے اندر ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ پھر آگے آ جائیں، یعنی را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہو، یعنی تنوین آ جائے 2 زبر کی یا 2 پیش کی، تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہو، الٹا پیش کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ پورے قرآن میں آپ اگر واضح طور پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو را کے اوپر الٹا پیش نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو را کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ 3 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہو۔ دوسری صورت، تیسری صورت کیا ہے؟ را کے اوپر کھڑا زبر ہو، یہ را کو پر پڑھنے کی تیسری صورت ہے۔ 3 صورتیں یہ ہو گئیں۔ اب را کو پر پڑھنے کی جو چوتھی صورت ہے وہ کیا ہے؟ اب را جو ہے وہ خود ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، اس کا اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ خود سے کوئی حرکت نہیں رکھتا، کوئی آواز اس کی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے، را خود ساکن ہے، اب اس سے پہلے والے حرف کا تصور ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر یا پیش لگا ہوا ہے تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یہ عارضی زیر کیا ہے اس کے متعلق ہم آگے وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے اتنا یاد رکھیے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ پھر جو ہے وہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والا جو کلمہ ہوگا اس کو چھوڑ کر اس کے بعد والے کلمے کو دیکھا جائے گا، اس سے بھی ایک پہلے کلمے کو دیکھا جائے گا کہ را ساکن سے پہلے والا کلمے میں اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را ساکن سے پہلے اگر دوسرے کلمے میں زیر ہو تو را کو باریک نہیں بلکہ پر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ را سے پہلے اگر زیر ہوتے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آئے، اسی کلمے میں نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے میں آئے تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح را ساکن کے بعد، اب اس کے بعد والے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے آگے والے حرف کو دیکھا جائے گا جو را ساکن کے آگے حرف لکھا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں را ساکن کے بعد حروف مصالیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اب را کو باریک کب پڑھیں گے؟ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں۔ صحیح بات، ہم نے زیر پڑھا تھا، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اسی طرح را کے نیچے 2 زیر ہوں تو را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں پہلی صورت کیا ہے را کو باریک پڑھنے کی کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ یائے ساکنہ کیا ہے؟ جب ہم انشاءاللہ تختی کے اندر اس کو پڑھیں گے تو وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ہم نے را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھی تھی کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، تو یہ عارضی زیر یا عارضی حرکت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم یہاں آگے وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں عارضی حرکت کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے لفظ لکھا انہوں نے ارجعی، تو کہہ رہے ہیں ارجعی کے الف کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے۔ اب یہاں ایک نوٹ کے طور پر انہوں نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو
اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو. ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے, اور دوسری چیز جو مستعلیہ والے تھا کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. تو اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں, یعنی ایک ہی کلمہ ہے اور اس ایک ہی کلمے کے اندر کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی بھی ہے اور اس را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ بھی ہے. تو اب اس صورت میں کیا کریں گے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے وہ را کو پر پڑھیں گے, جیسے مرصادن. اب یہاں آپ را ساکن سے پہلے دیکھیں تو زیر اصلی ہے میم کے نیچے, اور را ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے. جب ایسی صورت کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد والا حرف حروف مستعلیہ ہو, تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے, را کو پر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اب اس سبق کے اندر جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قا, لام زبر لا, قال. اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ الف کو پر پڑھنے کی بات ہوئی تھی اور الف کو باریک پڑھنے کی بات ہوئی تھی. تو اب یہاں دیکھیں الف سے پہلے جو ہے وہ قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے, تو اب الف کو کیا کریں گے, ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے. قال, ٹھیک ہے. صاد زیر صی, را الف زبر را, صرا طا زبر طا, صراط. اب یہاں دیکھیں را کے اوپر زبر ہے, آپ نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھتے, جب را پر ہو گیا تو الف بھی اس کے ساتھ ہی پر ہو جائے گا کیونکہ الف سے پہلے جو ہے وہ پر حرف را, ٹھیک ہے. صراط, سین زیر سی, را الف زبر را, سرا جیم دو زبر جن, سراجن. را کے اوپر زبر را پر ہوا, الف بھی را کی وجہ سے جو ہے وہ پر ہو جائے گا. سراجن. کاف الف زبر کا, نون زبر نا, کانا. اب یہاں دیکھیں الف سے پہلے جو حرف ہے وہ کاف ہے. کاف یہ کوئی موٹے پڑھے ہوئے جانے والے حروف میں سے نہیں ہے بلکہ یہ باریک حرف ہے, حروف مستعلیہ میں اس کا کوئی شمار نہیں ہے. جب حروف مستعلیہ کے علاوہ یا موٹے حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا یعنی باریک حرف, تو اس کو کیا کریں گے, الف کو بھی باریک پڑھیں گے. تو یہاں الف کو باریک پڑھا جائے گا. کانا. میم الف زبر ما, الف سے پہلے باریک حرف ہے, الف کو باریک پڑھیں گے. لام دو زبر لن, مالن. میم زبر ما, فا الف زبر فا, مفا زادو زبر زن, مفازن. تو یہاں پر بھی الف سے پہلے جو ہے وہ فا ہے, باریک حرف ہے, تو الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے. طا الف زبر طا, الف سے پہلے طا یہ حروف مستعلیہ میں سے الف کو موٹا پڑھیں گے. لام زیر لی, طالی با پیش بو, طالبو. تا الف زبر تا, تا باریک پڑھ جانے والے حروف میں سے ہے تو الف کو بھی یہاں باریک ہی پڑھیں گے. با واو پیش بو, واو ساکن سے پہلے پیش آئے, واو مد ہے دونوں کو. تابو, ٹھیک ہے. خا الف زبر خا, الف سے پہلے جو ہے وہ خا حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے. لام زیر لی, خالی. دال دو زبر دن, خالدن. عین الف زبر عا, باریک حرف ہے, الف کو بھی باریک پڑھیں گے. با زیر بی, عابی. دال دو پیش دن, عابدن. غین الف زبر غا, سین زیر سی, غاسی. قاف دو زیر قین, غاسقین. غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پر ہو جائے گا. غاسقین. طا زبر طا, یہاں طا تو حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو تو پر پڑھیں گے, لیکن جب عین الف زبر عا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں الف سے پہلے جو حرف ہے وہ عین ہے. عین جو ہے وہ باریک پڑھ جانے والا حرف ہے, اس کو ہم الف کو بھی باریک پڑھیں گے. طعا میم دو زیر مین, طعامن. اب آ گیا اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام, تھوڑا سا اوپر کر لوں, ٹھیک ہے.
اب آ گیا اسم جلالت کا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ لام کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے. تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. تو یہاں دیکھیے اسم جلالت ہے لفظ اللہ, ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے اس کی ہجے کرتے ہیں. حمزہ لام زبر ال, لام کھڑا زبر اللہ, اللہ پیش ہو اللہ. یہاں اسم جلالت کے لام کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے. کیوں؟ کہ اسم جلالت کے لام سے پہلے حرف کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. اور جب اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. تو یہاں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. اللہ, واو لام زبر ول, لام کھڑا زبر اللہ, واللہ ہا پیش ہو واللہ. یہاں پر بھی اسم جلالت کے لام سے پہلے جو ہے وہ زبر آ رہا ہے. جب اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے. فا لام زبر فل, لام کھڑا زبر اللہ, فاللہ ہا پیش ہو فاللہ. یہاں پر بھی اسم جلالت کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ رہے, تو کیا کریں گے؟ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان, نون لام زبر نل, انل لام کھڑا زبر اللہ. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ رہا ہے. یہاں پر بھی اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. ان اللہ زبر ہا, ان اللہ ہا پیش ہو, واو لام زبر ول, ہول لام کھڑا زبر اللہ. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ رہا ہے. ہا پیش ہو, واو لام زبر ول, ہول لام کھڑا زبر اللہ, هو اللہ ہا پیش ہو, هو اللہ. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. میم زیر می, نون لام زبر نل, مینل لام کھڑا زبر اللہ, من اللہ ہا زیر ہی, من اللہ. یہاں پر بھی اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے, تو کیا کریں گے؟ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. را زبر را, را کے اوپر زبر یا پیش ہو, را کو پر پڑھیں گے. سین واو پیش سو, رسو لام لام پیش لل, رسول لام کھڑا زبر اللہ, رسول اللہ حاضر ہی, رسول اللہ. یہاں دو لام ہیں, ایک لام رسولو کا ہے اور دوسرا لام اسم جلالت کا ہے. تو رسولو کے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ رہا ہے. رسول لام یہ والا باریک ہے, رسول اللہ یہ باریک نہیں ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے. رسول یہاں لام باریک ہے, اللہ یہ موٹا ہے. رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ. اس کو ٹھیک ہے کس طرح؟ لام یہ والا باریک ہوگا اور دوسرا لام جو ہے وہ اسم جلالت کا ہے وہ پر ہوگا. را زبر را, ضاد زیر دی, رضی, یا لام زبر یل, رضیل لام کھڑا زبر اللہ, رضی اللہ ہا پیش ہو, رضی اللہ. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے, کیا کریں گے؟ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. قاف الف زبر قا, الف سے پہلے پر حرف مستعلیہ, تو الف کو بھی
پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قو لام لام پیش لل، اب یہاں لام کے بعد واو الف الف اور یہ والا لام، یہ چاروں حروف جو ہے وہ نہیں پڑھے جائیں گے، نہ واو پڑھا جائے گا، نہ یہ والا الف پڑھا جائے گا، نہ یہ والا الف، نہ یہ والا لام۔ تو ان چاروں حروف کو چھوڑ کر ڈائریکٹ واو کو جو ہے وہ اس میں جلالت کے لام سے ملا دی جائے گا۔ یہ اللہم پڑھتے ہیں نا، اللہم جیسا ہی یہ لفظ ہے قال اللہم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں قوف الف زبر قا میں حروف مستعلیہ الف سے پہلے آ رہا ہے تو الف کو پر پڑھا، اب یہاں لام لام سے مل رہا ہے اور اس لام کے اوپر پیش ہے، یہ اس میں جلالت کا لام ہے، اس میں جلالت کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ قال لام کھڑا زبر لا، یہاں پر بھی لام دو ہیں، ایک قالو کے اندر ہے اور ایک اللہ والا اللہم جو ہوتا ہے اس کے اندر ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہم کا جو لام ہے یہ اس میں جلالت کا لام ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، جبکہ قالو کا جو لام ہے یہ لام جو ہے وہ حروف مستعلیہ یہ جو قالو کا جو لام ہے یہ نہ تو حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر ہو سکتا ہے نہ تو کسی اور وجہ سے، اس میں جلالت کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو قالل یہاں لام باریک ہے، اللہم قالل اللہم قالوا اللہم قالوا اللہم قالوا اللہم، اس طرح اس میں جلالت کے لام کو تو پر پڑھیں گے، لیکن یہ وہ جو قالو کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا لام لام پیش لل، قالوا لام کھڑا زبر لا، قالوا اللہ ہا میم پیش ہم میم زبر ما ہم، قالوا اللہم لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا، للہ حاضر ہی للہ، یہ اس میں جلالت کا لام ہے، اس میں جلالت کے لام سے پہلے نیچے کیا آ رہا ہے؟ حرف کے زیر آ رہا ہے، اور جب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس میں جلالت کے لام کو بھی باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا، للہ حاضر ہی للہ، با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا، باللہ حاضر ہی باللہ، یہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر لام کو باریک پڑھیں گے۔ با سین زیر بس میم لام زیر مل، بسم لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ حاضر ہی بسم اللہ، یہاں پر بھی اس میں جلالت کے لام سے پہلے زیر باریک پڑھیں گے۔ قوف پیش قو لام لام زیر لل، قلل لام کھڑا زبر لا، قل اللہ ہا میم پیش ہم میم زبر ما ہم، قل اللہم، یہاں پر بھی اس میں جلالت کے لام سے پہلے زیر لام کو باریک پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما الف سے پہلے باریک حرف الف کو باریک، واو لام زبر ول ما ول لام کھڑا زبر لا، ما ولا ہا میم پیش ہم ما ولاہم، یہ اس میں جلالت کا لام نہیں ہے اس لیے ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہے وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل، الل لام زبر لا، الا ذال یا زیر ذی، الا الذی نون زبرنا، الا الذین، یہاں جتنے بھی لام ہیں وہ اس میں جلالت کے لام میں سے نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہے تو لام باریک ہی پڑے جائیں گے۔ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل، ان لام زبر لا، ان اللہ ذال یا زیر ذی، ان الذی نون زبرنا، ان الذین، تمام لام اس میں جلالت کے علاوہ ہیں تو باریک ہی پڑے جائیں گے۔ عین زبر لام کھڑا زبر لا، علی لام اس میں جلالت کا نہیں ہے اس کے علاوہ ہے تو باریک ہی پڑا جائے گا۔ صاد زبر صا، یہ حروف مستعلیہ اس کو موٹا پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لا، یہ اس میں جلالت کا لام نہیں ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ صلا تا دو زبر تن، صلاتن، را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش و را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را زبر را، جیم پیش جو رجو، لام دو پیش لن رجلن، را کو موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا را زبر را، علم تارا، یہاں پر را کے اوپر زبر را کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔
را پیش رو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو، اب یہاں پیش آ گیا، را پیش رو، زا زیر زی، روزی، قاف واو پیش قو، روزقو، را کو پر پڑھیں گے، اور قوف حروف مصالح میں سے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ حمزہ کاف زبر اک، سا زبر سا، اکثا، را پیش رو، را کے اوپر پیش آ گیا، را کو پر پڑھیں گے، اکثرو۔ حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اج رن، را کے اوپر دو زبر یا دو پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں پہ را کے اوپر کیا آ رہے ہیں؟ دو زبر آ رہے ہیں۔ حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، را کے اوپر دو پیش را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، را کے اوپر کھڑا زبر را کو موٹا پڑھیں گے، اب را، ہا یا زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم۔ عین را زبر ار، را خود ساکن ہے، را کے اوپر جزم لگی ہوئی، اور را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے ابھی پیچھے، را کو جو ہے وہ یہاں پر اس زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ عین را زبر ار، شین دو پیش شن، عرشن۔ حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا، با را زبر بر، را ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ با کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ام صبر، نون الف زبر نا، ام صبرنا۔ تا را پیش تر، را ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تا کے اوپر تو کیا کریں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ جیم زیر جی، تر جی، عین واو پیش عو، ترجعو، نون زبرنا، ترجعون، را ساکن سے پہلے پیش را کو پر پڑھیں گے۔ یا را پیش یور، زا زبر زا، یرزا، قاف واو پیش قو، یرزقو، نون زبرنا، یرزقون، را ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے۔ اب را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا۔ تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر جو ہے وہ ہم نے کس طرح پڑھا تھا؟ عارضی زیر سے متعلق کیا وضاحت کی تھی کہ کچھ کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی زبر زیر یا پیش یعنی حرکت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس الف کو، کیونکہ ابتدا تو کرنی ہوتی ہے، ابتدا کرنے کے لیے اس کے اوپر زبر زیر یا پیش کا اطلاق کرتے ہیں، اس پر لگاتے ہیں تاکہ ہم پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارضی زیر ہو یعنی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن ابتدا کرنے کے لیے لگانا بھی ضروری ہے، تو اب وہاں کیا کرتے ہیں؟ کبھی زبر لگتا ہے، کبھی زیر لگتا ہے، کبھی پیش۔ اگر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جع، ارجع، یہ جو ارجع کا جو زیر ہے نا حمزہ کے نیچے، یہ زیر عارضی ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ اس لفظ کو پڑھیں گے تو اس لفظ کے نیچے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہوگا بلکہ ہم وہاں لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی یہاں دیکھ لیجئے، حمزہ را زیر ار، یہاں پر بھی را جو ہے وہ اس وجہ سے پورا ہوگا کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، یعنی یہاں پر بھی قرآن مجید میں اگر آپ یہ لفظ پڑھیں گے تو یہ زیر نہیں ہوگی۔ ار جیم زیر جی، ارجی، عین واو پیش عو، ارجعو۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر ای، ارجعی۔ یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ باریک نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن سے پہلے جو زیر آ رہی ہے وہ زیر عارضی ہے، تو را کو جو ہے وہ پر ہی پڑھا جائے گا۔ حمزہ را زیر ار، را ساکن سے پہلے یہاں پر جو زیر ہے وہ بھی عارضی ہے، اس لیے را کو یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا۔ کاف زبر کا، ار کا، عین واو پیش عو، ارکعو۔ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، تو اصل میں تو دیکھیں یہ دو کلمے ہیں، ربی ارحمہما،
ربی جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے اور ارحمہما یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر لکھا جاتا ہے یعنی رب ارحمہما، تو ارحمہما کے نیچے جو حمزہ کے جو زیر ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے اور حمزہ کے زیر کو ختم کر کے با کو ڈائریکٹلی را سے ملا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک کلمہ لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو کلمے ہیں، ربی ارحمہما۔ ارحمہما یہ جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما، تو یہ جو ربی ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے اور ارحمہما یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ ان دو کلموں کو ملا کر لکھتے ہیں تو رب ارحمہما پڑھا جاتا ہے اور حمزہ کے نیچے جو زیر ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ حقیقت میں دوسرے کلمے کے اندر ہے، اسی لیے را کو یہاں پر پر پڑھا جائے گا۔ را با زبر رب، یہ والا را تو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ پھر با را زیر بر، ربر، یہ جو را ساکن ہے اس را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ عارضی دوسرے کلمے کے اندر ہے۔ جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں۔ ربر ہا میم زبر ہم، ربر ہم ہا پیش ہو، ربر ہم ہو میم الف زبر ما، ربر ہم ہما، رابا زبر رب، با زیر بر، یہاں پر بھی رب ارحمہما کی طرح ہی ربی ارجعونی تھا، اب یہاں رب ارجعونی پڑھا جاتا ہے دو کلموں کو ایک کر کر، تو الف کے نیچے جو زیر ہوتی ہے یعنی حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو با جو ہے وہ را سے مل رہا ہے، جو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ حقیقت میں دوسرے کلمے میں ہے، تو اسی لیے را کو یہاں پر ہم کیا کریں گے، پر پڑھیں گے۔ را با زبر رب، با را زیر بر، ربر جیم زیر جی، ربر جی عین واو پیش عو، ربر جعو نون زیرنی، ربر جعونی حمزہ زیر ای، نون را زیر نر، انر، را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ انی ان ارتبتم تھا تو ان ارتبتم پڑھا جاتا ہے، حمزہ زیر ای، نون را زیر نر، انر، تا با زبر تب، انر تب تا میم پیش تم، انر تب تم، حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، امر، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، امر، تا الف زبر تا، امرتا، با واو پیش بو، امرتابو، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، فا را زیر فر، کلو فر، قاف دو زیر قن، کلو فرقن۔ اب یہاں دیکھیں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ ہے تو زیر اصلی اور ایک ہی کلمے میں ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ را کو باریک پڑھیں، لیکن ہم نے قاعدہ پڑھا تھا آخر میں نوٹ کے طور پر کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ایک ہی کلمے میں آ جائیں دونوں چیزیں، تو پھر کیا کرتے ہیں را کو پر پڑھتے، تو یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کی وجہ سے ہم را کو یہاں پر پر پڑھیں گے، تو کل فرقن، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقہ، تا دو زیر تین، فرقاتن، یہاں پر بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہے اس لیے اس کو را کو پر پڑھیں گے، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، الف کو بھی پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، را کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہے، اور الف کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ ہے، مرصا دال دو زیر دین، مرصادن، فا یا زیر فی، قاف را زیر قر، را ساکن ہے، را ساکن سے جو بعد والا حرف آ رہا ہے را ساکن کے تو وہ مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں کیا کریں گے را کو پر پڑھیں گے، فی قر، طا الف زبر طا، فی قر طا، سین دو زیر سین، فی قر طا سین، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون ہا الف زبر ہا، ون ہا را زیر ری، ون نہاری، را کے نیچے جو زیر ہے را کو باریک پڑھیں گے، را زیر ری، جیم الف زبر جا،
رجالم دو پیش لون رجالن را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن را کے نیچے دو زیر را کو باریک پڑھیں گے فا صاد زبر فص با را زیر بر فصبر را ساکن سے پہلے زیر را کو باریک پڑھیں گے قاف میم پیش قم فا زبر فا قم فا حمزہ نون زبر ان قم فان ذال را زیر زیر قم فانذر را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں را کو باریک پڑھیں گے خا یا زبر خی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا را کو باریک پڑھنے کی صورتوں میں سے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو. تو یا ساکنہ کیا ہوتا ہے؟ جس یا کے اوپر جزم ہوتی ہے اس یا کو یا ساکنہ کہا جاتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے خا یا زبر خی یا ساکنہ ہے، اس کے بعد را دو پیش رون خیرون، یہاں را دو پیش رون کے بعد جو آگے دیکھ رہے ہیں یہ ہے گول دائرہ. اس کو وقف کی علامات میں سے ایک پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیں یہ گول دائرہ آیا ہوا ہے، جہاں آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے. تو یہاں کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں، اور وقف کے اندر آخری کلمے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. اگر زبر زیر پیش ہے تو باریک اس کو جو ہے وہ ساکن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح دو زیر یا دو پیش ہو تو بھی اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ را کے اوپر دو پیش ہیں. اگر ہم رواں پڑھیں گے تو خیرن میں را کو پر پڑا جائے گا، خیرن را کے اوپر دو پیش ہیں. لیکن جب اس کو وقف کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ وقف کرنے کے بعد خیرن آگے وقف خیر، را جو ہے وہ باریک ہو جائے گا. خا یا زبر خی میں حروف لین، یہ یا ساکن سے پہ زبر یا لین ہو گیا، اور حروف لین کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں را دو پیش رن تھا خیرن، اور را کے اوپر جو دو پیش ہیں اگر اس کو ہم رواں پڑھیں گے وصل کے اندر بغیر وقف کے تو خیرن را کو پر پڑھا جائے گا. اور جب را کو باریک پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ آگے وقف کرنے کے بعد را ساکن ہو جائے گا، اور را ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ یا ساکنہ ہے. تو قاعدہ یہی تھا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. نون زبرنا ذال یا زیر زی نذی را دو پیش رون، یہاں پر اگر ہم وصل میں پڑھیں تو یعنی را کو پر پڑھا جائے گا نذیرون. لیکن جب وقف کریں گے تو وقف کے اندر را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ جائے گا تو نذیر نذیرون، آگے وقف نذیر، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہونے کی وجہ سے را کو باریک ہی پڑھیں گے. یہ ہماری سبق نمبر 16 کی جو تختی ہے وہ مکمل ہو گئی. اس کے اندر ہم نے تفخیم اور ترکیب کے متعلق پڑھا کہ کب کون سے حرف کو موٹا پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا. اس کو دھیان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.